سمجھ آئی؟ ابھی تمہارے پاس یہاں پہنچا ہوں تو یہ کتاب رکھی ہے، ابھی اس کی ایک حدیث سنانی ہے، میں ابھی پہلے ہی سنا دوں. یہ عربی میں ہے، اوریجنل فارم کے اندر ہے، بیروت کی چھپی ہے، دار المنہاج القویم کی، شمائل ترمذی نام ہے. اس کتاب کو میں نے 3 سالوں میں اپنے لاہور کی مسجد مدرسے کے منبر پر خطبات جمعہ میں 3 سال سنایا ہے پڑھ کے. تقریباً 150 جمعہ میں نے اس کتاب پر پڑھایا ہے. اس کتاب پر 1 سال میں 50 جمعے ہوتے ہیں نا، 3 سال سے بھی زیادہ ہے، لیکن میں محتاط کہہ رہا ہوں 3 سال 150 خطبہ میں نے اس کتاب پر دیا ہے. اور مجھے یہ زبانی یاد ہے. اس میں ہے کیا بتاؤں؟ نبی علیہ السلام کے سر اقدس و انور کی مبارک زلفوں سے لے کر نوری نوری طلفوں تک سارا حسن موجود ہے. ابھی یہ کتاب مجھے زبانی یاد ہے، زبانی. ابھی ایسے پڑھوں گا ایسے. عن ربیعۃ بن ابی عبد الرحمن عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ انه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله تعالى عليه واله واصحابه وبارك وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالابيض الامهق ولا بالآدم ولا بالجاد القطط ولا بالسبت بعثه الله. یہ کتاب مجھے ایسے یاد. اور میں پھر ان سے یہاں کہوں گا رک کے، کاکا ہم سے الجھو گے تو جیو گے کیسے؟ جیو گے کیسے؟ ہم 100 بندوں سے تقریر تیار کروا کے، اعراب لگوا کے، ہائی لائٹر پھروا کے، پھر بھی پتہ نہ ہو مرکب اضافی تھا تو توصیفی پڑھ دیا. حضرت کیا کرتے ہیں؟ اتنا ظلم تو نہ کریں. میں عجیب حضرت ہیں، نہ میل لگتے ہیں، نہ فیمیل لگتے ہیں، نہ شیمیل لگتے ہیں، نہ جانے کیا لگتے ہیں. ہم سے الجھو گے تو جیو گے کیسے؟ یہ ہے شمائل ترمذی. ابھی یہ صرف یہ حدیث نہیں، میں ابھی سناتا ہوں ایک حدیث، اور ایسے جو سنا کے تو پھر منبر سے اتر جاؤں گا. ابھی پہلے یہ بات تو پوری کر دوں. ادھر دیکھو، میری طرف دیکھو، ادھر دیکھو. ہاں جو بات کر رہا تھا، ہمارے کئی کاکے یورپ جاتے ہیں نا، مڑ کے آتے ہیں تو مڑ کے آ کے کہتے ہیں حضرت جی تو ہم دساں اتھے اے بے یہ ہے فوہت. میں کہا حضرت جی گل سنو، تساں اتھے اے کچھ ویکھیا؟ ماں دسو مدینہ شریف ویکھے تساں؟ کوئی آ کے برطانیہ کی تعریف کرے گا، کوئی امریکہ کی، کوئی کینیڈا کی، کوئی فرانس کی، کوئی جاپان کی. اور میں آکا کاکا مجھے بتا مدینہ دیکھا ہے؟ اگر کہے نا نہیں دیکھا، میں کہتا ہوں ایک بار دیکھ کے آ، پھر تو یورپ کا نام نہیں لے گا، تو اٹھتے بیٹھتے کہے گا میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بنا دیا گزر گئی. سمجھا؟ ہاں، میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بنا دیا گزر گئی. سرکار چیتے کر کر کے بس نیر بگا دیا گزر گئی. ادھر دیکھو، باتیں تو بہت ہیں کہنے کو، پھر پلٹ آؤ. قرآن نے کہا سن لو قیامت تک کے مسلمانوں، یہ اعلان رب العالمین ہے، قرآن کا بیان ہے، یہ جبریل کا نغمہ ہے، یہ صفہ کی صدا ہے، یہ کعبے سے لے کر مسجد نبوی تک کا اعلان ہے. کیا زہرا کا بابا خاتم النبیین ہے؟ کون ہے بولو؟ خاتم النبیین. میں قدموں کے تلے ایڑی کے نیچے پوری قادیانیت اور دیوبندیت کو رکھ کر کہہ رہا ہوں خاتم النبیین کا. اور ہم کوئی معنی قبول نہیں کریں گے، وہی کریں گے جو خود مدینے والے نے کیا ہے. اور وہ معنی یہ ہے، فرمایا سن لو خاتم النبیین کا معنی، فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے، میرے بعد نیا نبی.
بولو میرے بعد کوئی نیا نبی؟ ہاں میں یہاں بات کر رہا تھا، وہ انسپیکٹر یونس آئی سی آئی ڈی کے وہ جا کے انٹرویو کرنے لگے، کہتے تم نے کیا کیا بولا تھا وہ ہمیں ذرا لکھواؤ، رف رف سے ایک آئیڈیا بتاؤ۔ میں نے قرآن کی یہ آیت پڑھی، یہ حدیث پڑھی، جب پڑھی نے تو پڑھ کے میں نے کہا یہاں ایک، میں نے ایسے ہی بولا، لاہور ہم بیٹھے تھے سنی تحریک کے، آپ اگر نہیں تو لاہور مجاہد عبد الرسول خان ان سے پوچھ لیں، علامہ شیر محمد صاحب ادھر ہی کہیں دائیں شاید جانتے ہیں، ان سے پوچھ لیں، علامہ شیر محمد صاحب میرے ساتھ ایسے بیٹھے تھے، تو وہ جب آئے تو تب میں تھا بھی، میری داڑھی ہلکی ہلکی تھی، چھوٹا سا، یعنی میری عمر اس وقت بالکل، میں بھی پڑھتا تھا کوئی 5-6 سال میں، تو وہ جب آئے تو انہوں نے آگے دیکھا، انہوں نے کہا علامہ شیر محمد صاحب دیکھا، انہوں نے کہا مختار ادری صاحب آپ ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں میں نہیں ہے، وہ میری طرف دیکھ کے تو کچھ دیر دیکھتا ہی رہا، وہ بعد میں مجھے آ کے ہمارے فتح گڑھ کے عالم وہ کہنے لگے حضرت ادری صاحب تھوڑا وجود دیکھ کے نہیں لگتا تو اتنا ڈراندے ہو خدا دے بندے، اتنا تم دوڑاتے ہو اور اتنا دوڑا کے مارتے ہو۔ میں نے کہا ہم صرف مارتے نہیں، دوڑا کے مارتے ہیں، سمجھا دی؟ ہاں پھر بھی اگر کوئی باز نہ آئے تو ہم دلیل کے ساتھ فکر رضا کا بلڈوزر چڑھا دیتے ہیں، سمجھا گی؟ تو اب ادھر دیکھو، میں نے اسے کہا یہ حدیث پڑھتے ہو، میں نے کہا یہاں ایک لطیف اور دقیق نقطہ ہے جو صرف اہل علم جانتے ہیں، ہر کوئی نہیں جانتا۔ وہ آگے سے لکھ رہا تھا تو وہ اوپر دیکھ کے مجھے کہتا ہے ہم بھی جانتے ہیں، میں نے کہا اچھا جی آپ بھی جانتے ہیں، تو حضرت آپ وضاحت فرمائیں ذرا یہ لائے نفی جنس کیا ہوتا ہے؟ خاموش۔ میں نے کہا پھر حضرت یہ بھی بتا دیں لگے ہاتھوں کہ نبی کی تعریف کیا ہوتی ہے، پھر یہ اگر آپ بتا دیں تو یہ بھی بتا دیں ساتھ رسول کا کیا معنی ہوتا ہے۔ ایسے میں نے ویسے نہیں کہا، کراچی والے کہتے ہیں نا پریشر، تو خاموش بیٹھ کے میں نے کہا بولنا نہیں ہے جو میں بولنے لگا ہوں، میری سنو خاموش ہو کے، لکھ لو اور اوپر لے جا کے بتا دینا اوپر جا کے جو بول رہا ہوں سارا لکھ لو، آگے لے جا کے بتا دینا، سمجھ آ گیا؟ ابھی بولنا نہیں درمیان میں۔ پھر وہی حضرت جو پہلے ہمیں کہہ رہے تھے تمہیں معلوم ہے تم پہ وہ پرچہ کٹا ہے جو ذوالفقار علی بھٹو پہ کٹا تھا، وہ پھانسی چڑھ گیا تھا، دفعہ 109 لگ گیا تجھ پہ۔ میں نے کہا دفعہ 109 ہم نے تمہارا، پھر ہم نے بٹھا کے حضرت کو پانی شانی پلایا، چائے کا کپ پلایا، بسکٹ بھی ساتھ دیے، پھر حضرت پرباش ہو کے مسکرا کے تو ہاتھ جھٹک کے تو کہنے لگے ہم جا رہے ہیں۔ میں نے کہا پھر بھی آ جانا، سمجھ آ گئی؟ ہاں میں نے کہا تمہارا واسطہ بھی سرکاری مولویوں سے پڑا ہے، ہاں سرکاری، دیکھیں تم نے وہ اگلے دنوں اسلام آباد میں کانفرنس ہو رہی تھی، ہاں مجھے تو دیکھ کے ایسے لگا کہ کبھی یزید بھی اسی کو کانفرنس کرتا تھا، یزید نا وہ بھی اسی پریس کانفرنس کرتا ہوتا تھا ایسی، کبھی نمرود بھی کرتا تھا، نہیں کرتا میں تمہیں قرآن سے حوالہ دیتا، نمرود بھی ایسے ہی لوگ بٹھا کے، کبھی فرعون کرتا تھا، اور اس کے سامنے بھی کئی بیٹھے ہوتے تھے۔ آج یہاں کانفرنس ہوئی، میں نے ان کے جب چہرے دیکھے مجھے امام اعظم ابو حنیفہ یاد آ گئے، ہائے کروڑوں انفیوں کے امام نے کہا تھا جس مولوی کو حکمران کے دروازے پر دیکھو اس کے دین کا اعتبار کبھی نہ کرنا، جس مولوی کو حکمران کے دروازے پر دیکھو اس کے دین کا اعتبار کبھی نہ کرنا، وہ تو دین کا سودا کر چکا ہے۔ پھر میں کیا کروں یار، ہٹ کے پھر اقبال آ جاتا ہے میرے آگے، اقبال کہتا ہے تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ آگے یہ جو اسلام آباد میں بیٹھے تھے نا وہ گگو، تو اقبال نے 1 صدی تقریباً پہلے کہا فتنہ ملت پیدا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے، جو مسلمانوں کو پکڑ کے حکمرانوں کے غلام بنائے، سرکاری پنڈتوں کے کلمے پڑھائے، ہم کہتے ہیں بدماشو ہٹ جا، یہ محمد عربی کے غلام آئے ہیں، ہم کالبی غلام مدینے والے کے تھے، آج بھی نوکر انہی کے ہیں اور قیامت تک ہمارے بچے بھی انہی کے غلام رہیں گے۔ تمہارا
آج میرے آقا و مولا کے بارے میں رب نے فرمایا میرا محبوب کیا ہے؟ خاتم النبیین. کیا ہے بولو؟ دب کے سارے بولو نا, میرا محبوب کیا ہے؟ آج کچھ نہ تمہیں یاد ہو, اتنا یاد کر کے چلے جاؤ کہ خاتم النبیین پر جو ڈنڈی قادیان کا دجال اور اس کی گندی اولاد اور دیوبند کے کیڑے مکوڑوں نے ماری, ہم دونوں کے خچے اڑا کے یہ حدیث پڑھ کے سنا رہے ہیں. خاتم النبیین کا معنی ہے آخری نبی. خاتم النبیین کا کیا معنی ہے؟ بولو سارے کیا معنی ہے؟ وہ بولو کیا معنی ہے؟ آخری نبی. ہاں اب تمہیں